ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحليم المرتضى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نظر جب اٹھتی ہے سرکار کے روضہ کی طرف، دیر تک دل کے دھڑکنے کی صدا آتی ہے. یہ کرم ان کا ہے، یہ عطا ان کی ہے، ورنہ کس کو توصیف پیغمبر کی ادا آتی ہے. دو سنا کے بعد رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. حج کا موسم ہے، حج کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے. لاکھوں لوگ ہر سال اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں. بنیادی ارکان میں سے ایک رکن اسلام کا حج بھی ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے. حج اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھنے والے پر فرض ہے. اور اس کی فضیلت اور اس کی فضیلت اور اس کی مقصدیت کیا ہے، اس پر چند باتیں کریں گے. دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں حق کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ گھر ان اول بیت وضع للناس، بیشک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، الذی ببکہ تھا، وہی ہے جو مکہ میں ہے. مکہ تھا، مکہ میں مبارکہ، برکت والا ہے. اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ گھر برکت والا ہے. وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. عالمین کے لیے، مسلمین کے لیے نہیں، عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، مرکز ہدایت ہے اللہ کا گھر کعبہ. فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. اللہ کی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم. اور قربان جائے اس رب العزت کی محبت پر. مقام ابراہیم کیا ہے؟ جسٹ ایک پتھر ہے، اور اس پتھر پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے گھر میں نشانیاں ہیں، اور ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے. گویا جہاں رسول اللہ کے قدم لگتے ہیں اللہ اس کو نشانی کہتا ہے کہ یہ میری نشانی ہے. ابراہیم رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول تھے. تو فرمایا کہ نشانی ہے اللہ کی. ومن دخلہ آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امان پا جاتا ہے.
جو اللہ کے گھر میں، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی تھا کہ جو اللہ کے گھر کی پناہ میں آ جاتا تھا، بڑے سے بڑا دشمن بھی اس کو پناہ دے دیتا تھا۔ جسمانی لحاظ سے پناہ مل رہی ہے اللہ کے گھر میں آ کر، اب اس کے جسم کا کوئی نقصان دنیا میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے گھر میں آ گیا۔ پتہ چلتا ہے کہ جیسے دنیا میں اللہ کے گھر میں آنے والے کا نقصان نہیں ہوگا، آخرت میں بھی اللہ کے گھر میں آنے والے کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ دنیاوی خطرات سے محفوظ کر رہا ہے تو اخروی خطرات سے بھی محفوظ رکھے گا کس کو؟ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، امن پائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اب اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج لازم ہے جو استطاعت رکھتا ہو اس تک پہنچنے کی، وہاں تک پہنچنے کی جو استطاعت رکھتا ہو، جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی۔ اگر ایک بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، لاکر ہے، وہ نہیں جا سکتا، اس پر حج فرض نہیں ہوگا، ہے اگرچہ مالدار، لیکن ایک شخص تندرست ہے، ٹھیک ہے، تو مالدار بھی ہے، تو اس کو جانا چاہیے، اس پر حج فرض ہے۔ ومن کافرا، اور جو انکار کرے اس کی فرضیت کا، اللہ کے گھر کا اور اس کے گھر میں جانے کی فرضیت کا جو انکار کرے، جو اللہ کے گھر کی مرکزیت کا انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی، وہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اس کو کیا پرواہ؟ اس نے تو بتا دیا یہ تمہاری ہدایت، تمہارے لیے ہدایت کا مرکز ہے، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، یہاں آنا تم پر لازم ہے جب تم استطاعت رکھتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے گھر میں جائے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی شہوت کی بات نہ کرے، تو وہ ایسے پلٹتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہ لفظ ہے حدیث سے پاک کہ ایسے پلٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، کہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے اس کے جسم ہر قسم کی گناہوں سے پاک تھا، علیشوں سے پاک تھا، اسی طرح اللہ کا گھر بھی اس کو پاک کر دیتا ہے جب نیک نیتی کے ساتھ اور خوف خدا کے ساتھ اور محبت الہی کے ساتھ جائے گا، کوئی گناہ نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، ہر قسم کی شہوات سے خود کو پاک رکھے، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرے، تو اللہ کے گھر سے نکلے گا تو گناہوں سے پاک نکلے گا۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا خدا کے دین کے لیے جہاد کرنا، خدا کے لیے جہاد کرنا۔ اس کے بعد فرمایا ایسا حج کرنا جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرے، جد و جہد کے بعد وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے سب سے افضل عمل کیا۔ میرے نبی مکرم کی بھی سنت یہی ہے۔ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے دین کا پیغام دیا، اس کے لیے جد و جہد کی، ہجرتیں کی، مشقتوں میں خود کو ڈالا، مصیبتیں برداشت کی، اپنوں سے دوری اختیار کی، اپنوں کے دکھ برداشت کیے، غیروں کے دکھ جینے، اپنے جسم اقدس میں پیٹ پر پتھر باندھے، دندانے مبارک شہید کیے، جنگیں لڑی، ساری زندگی میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں سے دوچار ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان لانے کے بعد دین کے لیے جہاد کرے، جد و جہد کرے، پھر آخری بار میرے نبی مکرم نے ایک ہی حج کیا تھا زندگی۔ یہ بھی کہا نا کہ کوئی اس حدیث سے مناسبت ہے، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد دین کے لیے سب کچھ کرے اور پھر حج کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حج کرے، گویا وہ دین کے ساتھ مخلص ہو،
دین کے لیے کچھ کرے، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے لیے کچھ کرے، اخلاقی قدروں کی بحالی کے لیے کرے، ایمانی قدروں کی بحالی کے لیے کرے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے کرے، جہاں تک کر سکتا ہے جو اس کی بساط میں ہے وہ کرے، تو پھر اللہ کے گھر کا حج کرے تو یہ افضل ترین عمل ہوگا، یہ افضل ترین عمل ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک بات، ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے بنایا ہے لوگوں کے لیے، مکہ۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پرانی ہسٹری کا تو اتنا تاریخ میں نہیں آتا، پرانی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے واقعات تاریخ میں رقم ہیں، پہلے زیادہ تر قیاس آرائیاں ہیں، تو مصدقہ روایات نہیں ملتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرو، بنیادوں کو اٹھاؤ، اللہ کے گھر کو بناؤ، جنگل بیاباں کا انتخاب کیوں؟ عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، نمرود کی وہی بادشاہ تھی، وہ دور جدید کی تہذیب رکھتا تھا، ترقی یافتہ علاقہ تھا، آبادی تھی، بستی تھی، لوگ وہاں رہتے تھے، تعلیم تھی، ثقافت تھی، تہذیب تھی، آبادی تھی، شہر تھے، خرید و فروخت تھی، ساری سہولتیں تھیں وہاں۔ وہاں اللہ کا گھر بنا دیا جاتا، اس کے علاوہ بیت المقدس میں یہ سہولتیں تھیں، وہاں اللہ کا گھر بنا دیا جاتا، دیگر شہر تھے، ایران تھے، روم تھے، وہاں پہ کوئی اللہ کا گھر بنا دیا جاتا۔ یہ جنگل بستی میں، آبادی میں گھر بننا چاہیے تھا، وہیں بنا دیا جاتا۔ ہم اپنے گھروں کا انتخاب کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ جہاں آبادی ہو۔ ہم آج اللہ کے گھر کا انتخاب کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ جہاں آبادی ہو۔ لوگوں کے لیے بنانا ہے، لوگوں کے لیے بنانا ہے، للناس، لوگوں کے لیے بنایا تو وہاں بنانا چاہیے جہاں لوگ آسانی سے اس کے گھر میں آ سکیں۔ مسجد بھی ہم وہاں بناتے ہیں جہاں آبادی ہو۔ تو یہ جنگل بیاباں میں گھر بننے کا انتخاب کیوں ہوا؟ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ پہلے دن سے تھا، پھر پہلے دن سے بھی وہاں کیوں ہوا؟ آدم علیہ السلام بھی وہاں تھوڑے ہی اترے تھے، وہ بھی بڑے صغیر میں اترے تھے، پھر تلاش کرتے کرتے پھر عرفات میں جا کر پہنچے۔ تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں آبادی ہوتی ہے وہاں گھر ہوتا ہے، جہاں لوگوں کو سہولتیں ہوتی ہیں وہاں گھر ہوتا ہے، جہاں خرید و فروخت کرنا آسان ہوتا ہے وہاں گھر ہوتا ہے۔ کسی شہر میں اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے، کسی آبادی میں بنایا جاتا ہے، بستی میں بنایا جاتا ہے، بڑے بڑے مراکز میں بنائے جاتے ہیں، تو جنگل بیاباں میں کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ ایک راز تھا، اس کے پیچھے ایک مقصدیت تھی، وہ یہ اللہ جل مجدہ نے اپنا گھر اس جگہ پر اس لیے بنایا تھا کہ یہ طے ہو چکا تھا کہ یہاں میلاد مصطفیٰ ہوگا۔ مکہ کی سرزمین کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے اس لیے چنا تھا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا میلاد اسی میرے شہر میں ہوگا۔ اس لیے اس وقت کوئی لاجک نہیں بنتی تھی کہ جنگل بیاباں میں جا کے گھر بنا دیا جائے، لاجک یہی بنتی تھی کہ کسی آبادی والے علاقے میں، کسی ایڈوانس شہر میں اللہ کا گھر بنایا جاتا۔ لیکن نہیں، ابراہیم کو کہاں سے چنا؟ عراق سے نکالا، یہاں لائے اور یہاں آ کر کہا کہ میرا گھر بناؤ۔ اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ میرا مصطفیٰ یہاں پیدا ہوگا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہاں سے میلاد کرنا تھا، ان کا یہاں ولادت ہونا تھی، اس لیے اپنا گھر بنایا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر کی تعمیر کی تو انہوں نے بھی اجرت مانگی۔ اللہ نے فرمایا اس کے بدلے میں کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا باری تعالیٰ اور کچھ نہیں، بس اتنا مانگتا ہوں کہ میں اپنی نسل میں تیرے حبیب کی ولادت مانگتا ہوں، میری اولاد میں تیرے حبیب کی ولادت ہو جائے۔ جس کو تو نے اپنا محبوب بنا رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی نسبت میرے سے ہو۔ میرے آقا اس لیے فرماتے تھے کہ میرا دادا ابراہیم ہے، آقا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے تولد ہوئے کی نسل سے۔ اب حج کی فرضیت مسلم ہے، حج کی فضیلت مسلم ہے کہ اب تیسری بات یہ ہے کہ اس کی مقصدیت کیا ہے۔
حج میں کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اس مقصدیت کو جاننے سے پہلے انسانی شخصیت کا جائزہ لینا ہوگا۔ انسان کی شخصیت ایک ہماگیر خصوصیات کی حامل ہے، ہماگیر اس میں خوبیاں ہیں، اور انہی خوبیوں، انہی ہماگیر جہتوں کی وجہ سے انسان کو باقی مخلوق سے اشرف المخلوقات بنایا۔ اب اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ نے اس کے اندر عقل و فکر بھی رکھا ہے اور شعور و فکر بھی رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل و شعور و فکر کے ساتھ ساتھ چاہنے کا جذبہ بھی رکھا ہے، محبت کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ اب جذبہ محبت اور جذبہ فکر و شعور، ان میں فرق یہ ہے، جذبہ عقل و شعور اور جذبہ محبت میں فرق یہ ہے کہ آدمی کوئی کام کرنا چاہے تو وہ جذبہ عقل اس پر بھاری ہو، حاوی ہو، تو پھر وہ سوچ سمجھ کر آرام سے کرتا ہے، اور اس کے برعکس جذبہ محبت کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنا چاہے پھر وہ عقل و شعور سے کام نہیں لیتا، وہ دیکھتا ہے اس جگہ پہ میری نسبت ہے، مجھے منسوب کیا گیا ہے، میری محبت ہے، محبت کی خاطر جذبہ محبت اس کو فوری کام کرنے پر ابھارتا ہے، پھر وہ سوچتا نہیں بلکہ محبوب کی خاطر کر گزرتا ہے، پھر محبوب کی خاطر کر گزرتا ہے، اس کے نفع نقصان کو نہیں دیکھتا، پھر کر گزرتا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے دونوں باتیں انسان کے اندر رکھیں، سوچنے کی مادہ بھی اور چاہنے کا مادہ بھی۔ قرآن مجید میں ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے انسان کے لیے رکھا ہے، سماعت رکھی ہے، بصارت رکھی ہے، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل رکھا ہے۔ دل سماعت کا کام سننا ہے، بصارت کا کام دیکھنا ہے، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل کا کام چاہنا ہے، دل سے محبت، دل کا کام ہی محبت کرنا ہے۔ اب ہم اپنی باڈی کے اندر جو ہارٹ ہے اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ چاہنے کی۔ اب کہیں گے باڈی اس سے چلتی ہے، وہ تو باقی اعضاء سے بھی چلتی ہے نا، تو سماعت سے اگر نہ بھی سنے، روئی ٹھونس لیں تو پھر بھی باڈی تو چلتی رہے گی نا۔ تو سماعت، کانوں کا کام ہے سننا، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا، کسی کو چاہنا۔ تو اللہ نے سوچنے، سمجھنے، دیکھنے کے ساتھ ساتھ چاہنے کا جذبہ بھی انسان کے اندر رکھا ہے، اور پھر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ہم نے آراستہ کر دی ہیں، سجا دی ہیں، مزین کر دی ہیں انسان کے لیے عورتوں کی محبت، خواہشات کی محبت اور اولاد کی محبت، یہ آراستہ کر دیا، سجا دیا گیا ہے۔ گویا دل تھا، رکھا تھا چاہنے کے لیے، اب کس کو چاہتا ہے وہ اپنی خواہشات کو چاہتا ہے، اولاد کو چاہتا ہے، بیوی کو چاہتا ہے، بچوں کو چاہتا ہے، اور مال و دولت کو چاہتا ہے۔ اب یہ چاہت کا جو جذبہ رکھا ہے، اس کو ایک حد تک اس کو بیک کر دیا ہے کہ یہاں سے آگے آپ نے نہیں جانا، لمیٹڈ ہے محبت، اولاد کی محبت لمیٹڈ ہے، محدود ہے، عورتوں کی محبت محدود ہے، اپنی بیوی، مکانات کی محبت، برادری کی محبت، تجارت کی محبت، مال و دولت کی محبت کو محدود رکھا۔ سورہ توبہ میں اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے، فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دو، اگر آباء و اجداد کی محبت، اولاد کی محبت، برادری کی محبت، مکانات کی محبت، جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے رہتے ہو، تمہارے مال تجارت کی محبت، جن کو تم کمانے میں تگ و دو کرتے ہو، اگر یہ ساری محبتیں احبا من اللہ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان چیزوں کی محبت اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین، یعنی اس کے دین کے لیے جہاد کرنے کی محبت سے بڑھ جائیں، یہ ساری محبتیں جو جائز محبتیں زینا مزین کر دی گئی ہیں، آراستہ کر دی گئی ہیں، انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہیں، انسان کو اجازت دی ہے کہ ان سے محبت کرو، ان سے چاہو، لیکن محدود ایک حد تک۔ فرمایا ان ساری چیزوں کی محبت، وہ حد کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کے سامنے
وہ نہ آئے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ان چیزوں کی محبت بڑھ جائے فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے. جائز محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اگر آ جائیں پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح ملتی ہے، انسان دیگر چیزوں کی محبت کو پیچھے. اس لیے ایک اور مقام پر فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک مجھے اپنی ذات اور اپنی اولاد اور اپنے والدین سے بڑھ کر نہ چاہے، بڑھ کر نہ چاہے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ جائز محبتیں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کا درجہ کم ہے. سب سے بڑھ کر جو انسان کے اندر محبت ہے مسلمان کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے. اس کا ذکر قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا وہ ہے جو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرے. قرآن میں بات آئی ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرے. یہی ایمان ہے کہ اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کی جائے. اور پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اللہ سے محبت کرنے والے جب رات ہوتی ہے تو ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، کبھی کھڑے رہتے ہیں اس کی محبت میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی بیٹھے بیٹھے اس کو یاد کرتے ہیں. اور پھر فرمایا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، وہ رب کو یاد کرتے ہوئے ایسے کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز سے کٹ جاتے ہیں. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، وہ اللہ کی یاد میں یوں مست بے خود ہو جاتے ہیں انہیں پھر کسی چیز کی خبر نہیں رہتی. وہ اللہ کی محبت میں یوں گم ہو جاتے ہیں پھر کسی اور طرف دھیان نہیں رہتا، بس ان کے ذہن و دماغ میں خدا ہی چھایا ہوتا ہے. اب حد سے بڑھ کے محبت جو اللہ سے کرنی ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت جب نقطۂ کمال کو پہنچتی ہے، اپنے عروج کو پہنچتی ہے، تو پھر وہ تسکین چاہتی ہے. محبت تسکین چاہتی ہے، ورنہ انسان ٹینشن کا شکار رہتا ہے. اب اگر اللہ کی عبادات کا جائزہ لیں، کون سی عبادت جذبہ محبت کو تسکین پہنچا رہی ہے؟ نماز کو لیں تو نماز میں تو ذکر ہی کرنا ہے، یاد ہی کرنا ہے اس کو، اس کی خاطر 5 وقت اس کے بعد کا ہمیں سجدہ کرنا ہے. تو جب یاد کرتے ہیں تو یاد کرنے سے تو محبت بڑھتی ہے، یاد کرنے سے تو محبت بڑھتی ہے. تو محبت کی تسکین اس سے نہیں ہوگی، اس سے محبت مزید بڑھے گی. اگر روزے کو لیں تو روزے کی خاطر تو محبوب کی خاطر تکلیف برداشت کر رہا ہے، کھانا پینا بند ہو رہا ہے، نفسانی خواہشات پر کنٹرول ہو رہا ہے. تو جب کسی کی خاطر تکلیف برداشت کی جائے اس سے بھی طاقت بڑھتا ہے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، زکوٰۃ میں مال بھی دے رہا ہے، بھائی محبت کی خاطر خدا کی خاطر مال کی قربانی دے رہا ہے. جب کسی کی خاطر مال بھی دے دے اس سے بھی محبت بڑھتی ہے، اس سے بھی تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں بھی قربت میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ تینوں بڑی باتیں جذبہ محبت میں فروغ پیدا کرتی ہیں، جذبہ محبت کو بڑھاتی ہیں، عشق کی آگ کو اور بڑھاتی ہیں. ان سے تسکین نہیں ملتی. تمہاری تعالیٰ اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تو نے ہی ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا جذبہ پیدا کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرو. ہم نے تیری محبت کی خاطر نماز بھی پڑھی، ہماری محبت میں اور اضافہ ہوا. ہم نے تیری خاطر زکوٰۃ بھی دی، ہماری محبت اور بڑھی. ہم نے تیری خاطر روزہ بھی رکھا، ہماری محبت میں اور اضافہ ہوا. باری تعالیٰ اب جذبہ محبت بڑھتا جا رہا ہے، اس کو تسکین بھی چاہیے، انسان تسکین بھی مانگتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس جذبہ محبت کو تسکین دینا چاہتے ہو تو میرے گھر میں ہٹ کر آ جاؤ، میرے گھر میں آ جاؤ. اب جذبہ محبت کو تسکین تب ہوتی ہے جب کسی اپنے محبوب سے منسوب چیز کو آدمی دیکھ لے، محبوب سے منسوب چیز کو آدمی دیکھ لے تو پھر جذبہ محبت کو تسکین ہوتی ہے. یہ مولانا روح علیہ رحمٰن نے لکھا ہے واقعہ مجنون کا کہ وہ ایک کتے کے تروے چوم رہا تھا، ان کے پاؤں پکڑ کر چوم رہا تھا، کتے کے پاؤں. تو کسی نے کہا بھائی آپ کتے کے پاؤں چوم رہے ہو، یہ کیا جنو ہے، یہ کیا دیوانگی ہے، پاگل پن ہے. اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم میں کیوں چوم رہا ہوں، خدا کی قسم یہ کتا میری لیلا کی گلی سے گزر کے آتا ہے. اب میں کتے کو دیکھ کر اس کے پاؤں نہیں چوم رہا، اس کے قدموں کو نسبت ہے میری لیلا کی گلی سے. تو اپنے محبوب کی کے ساتھ جس چیز سے نسبت ہو جائے عاشقوں کو وہ بھری رکھتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں اور جذبہ محبت کو بڑھانے والوں،
जज्बा मोहब्बत को, तुम्हारे जज्बा मोहब्बत को तस्कीन मिलेगी। तो जब बंदा जाता है तो अल्लाह के घर को देखता है, जितना भी गया गुजरा हो, कहते हैं जितना भी गया गुजरा हो तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं, ये देख करके मैं कहाँ और मौला का घर कहाँ, मैं कहाँ, मेरी क्या औकात, मैं अल्लाह के घर में आ गया। फिर अल्लाह के घर में जाकर उसको देखता है, ये खुदा के घर को देखना इबादत है। अब फिर बात देखिए होता क्या है, सारे अमाल दीवानगी के हैं, सारे अमाल और मनासिक जो हज के हैं दीवानगी के अलावा उनका कोई इबादत के साथ ताल्लुक नहीं है। अगर लोग गैर जानदार लोग देखें, गैर मजहब और गैर मुस्लिम देखें, वो कहेंगे ये तो पागलों की सी हरकत है, ये मुसलमान क्या करते हैं, इसको इबादत कहते हैं। भाई नमाज फिर भी एक तरीका है, रोज़ा फिर भी एक तरीका है। तो ये हज में क्या है, हज के मनासिक का जायजा लें। अब देखें सबसे पहला काम इंसान ये करता है कि सिले हुए कपड़े उतारता है, सिले हुए वो इज्जत की अलामत जो कपड़े थे, वो लिबास, खुशनुमा लिबास था, वो उतारता है और उसकी जगह पे अनसिली 2 चादरें कफन नुमा वो पहनता है, कफन नुमा वो पहनता है। अब कोई कहे तो ये क्या दीवानगी है कि कपड़े उतार रहे हो, कफन नुमा कफन के मुशाबे चादरें अनसिली पहन रहे हो, ये क्या है? तो इसका कोई और जवाब नहीं है सिवाय इसके कि क्या करें, मेरे महबूब ने यही किया था और मेरे मौला ने यही हुक्म दिया था। ये दीवानगी किसी हरकत है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर जब अल्लाह के घर में जाता है तो रोक कर देखना चाहिए। इबादत तो फिर ये बनती है ना कि अगर घर को देखना इबादत है तो एक जगह पे खड़े होकर सुकून कर आकर देखे, लेकिन नहीं उसके गर्द में घर के इर्द गिर्द दौड़ने लग जाता है। ये क्या हरकत है, किसी के घर के इर्द गिर्द दौड़ना, ये क्या है? फरमाया मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि दौड़ना इबादत है या नहीं। मैंने अपने महबूब से सुना था और महबूब ने ऐसा किया था, वो अल्लाह की मर्जी थी, बस अल्लाह ने ये चाह, हम वो कर रहे हैं जो अल्लाह उसका रसूल चाह रहा है। फिर पत्थर को चूमना, आप पत्थर को चूमे तो उसको लज्जत आती है और अहले अस्मत को भी चूमे तो लज्जत नहीं आती, लेकिन चूमते हैं कि बच्चे को चूमे तो लज्जत आती है, पत्थर को चूमने से क्या लज्जत आती है? तो कोई लज्जत नहीं, लेकिन फिर भी चूमते हैं। क्यों? हज़रत फारूक आज़म ने इसके ऊपर जवाब दे दिया। वो जब हज़रत अस्वद के सामने आए तो सामने खड़े होकर मुखातिब होकर कहने लगे, इन्ना का हाजर ला तनफा वला तुदुर्र, तू पत्थर है, मैं जानता हूँ कि तू पत्थर है, ना मेरा नफा तेरे हाथ में है ना मेरा नुकसान तेरे हाथ में है। खुदा की कसम मैं तुझे कभी ना चूमता अगर मेरे मुस्तफा ने चूमा ना होता। तो इसलिए चूमते हैं कि हुजूर ने चूमा। फिर मकाम इब्राहिम पर नजर पड़ते हैं, अब वो भी पत्थर की जगह है। फत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अल्लाह के रसूल के कदम जहाँ लगे हैं वहाँ अल्लाह कहता है वहाँ जगह पे मुझसे सजदा करो। इसका ताल्लुक भी मोहब्बत के साथ है। फिर पहाड़िया एक सफा है, मरवा है, कहा इधर दौड़ो उधर दौड़ो, 7 चक्कर यहाँ के 7 चक्कर वहाँ के। भाई ताला की दौड़ना भी इबादत बनता है। हाँ, तो मैं दौड़ना तब इबादत बनता है जब मेरे बरगज़ीदा बंदों की सुन्नत पर अमल करते हुए दौड़ोगे, मैं उसको भी अपनी इबादत का दर्जा अता कर दूंगा। अब दीगर कई पहाड़ है उन पर दौड़े इबादत बनेगी नहीं, वो मंसूब है हज़रत हाजरा से, वो अल्लाह की खातिर मोहब्बत में दौड़ी थी। अल्लाह ने फरमाया उस वक्त तक किसी का हज कबूल नहीं होगा जब तक मेरी बंदी की हाजरा की सुन्नत पर अमल करते हुए दौड़ेगा नहीं, सफर मरवा पर सही नहीं करेगा। फिर इरफात में जाते हैं, वहाँ ज़ोर और असर को मिलाकर पढ़ते हैं। मुज़दलिफ़ा में जाते हैं तो मगरिब इशा को मिलाकर पढ़ते हैं। उसूल ये था कि नमाज को वक्त में पढ़ा जाए, नमाज को वक्त में पढ़ा जाए, इबादत बनती है। बगैर वक्त की नमाज इबादत नहीं बनती। यहाँ बगैर वक्त के आर्डर दिया जा रहा है, अब वक्त पर वहाँ पढ़ोगे तो इबादत नहीं बनेगी, बगैर वक्त के पढ़ोगे तो इबादत बनेगी। भाई तरह ये क्या तज़ाद है, ये क्या इबादत है? तो मैं तज़ाद को ना देखो, मेरे मुस्तफा ने किया था, मैंने उस अमल को इबादत बना दिया है। मैंने अपने महबूब की अदा को इबादत बना दिया है। और फिर इरफात से मनार की तरफ वो खाना बदोशों की तरह नहीं कैफियत होती, सामान उठाकर जा रहे हैं, वहाँ पे कैंप लगा रहे हैं, खाना बदोशों की तरह चौकियाँ, ये सारा कुछ किया है। इसका ताल्लुक बज़ाहिर इबादत से नहीं, लेकिन ये अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों की अदाएँ हैं। अल्लाह ने अदाओं को इबादत बना दिया। तो हज की मकसदियत ये है कि हज अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों की अदाओं पर अमल करने का नाम है। जब अल्लाह की बंदों की अदाओं पर अमल करें फिर अल्लाह राज़ी होता है। दुआ है अल्लाह ताला मुझको अमल की तौफीक दे।